یہ جو ترمیمی آرڈیننس آنے جا رہا ہے اس میں وکلا کہاں کھڑے ہیں؟ آئینی ترمیم کے لیے لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ آج کی یہ اسمبلی لیجسلیٹو اسمبلی نہیں ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ ان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ یہ آئینی ترامیم کر سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو روٹیشن دے کے باقی ہائی کورٹ کے اپنی مرضی کے ٹاؤٹ ججز جو ہیں ان کو لانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانے کے لیے آزاد منش ججز جنہوں نے 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کوگنیزنس بھی لی، لیکن یہ قاضی فائدے سا اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ ہم نے کسی کا سر نہیں پھاڑنا ہوتا، وکیل نے آئین کی بات کرنی ہے۔ آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب کی سپیچ، وہ وکیل ہے نا۔ اس تحریک کا آغاز کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر سے بھی ہے، اسمبلی کے باہر بھی ہے، ان روڈز پہ بھی ہے۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان امان اور میرے ساتھ سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق خان صاحب اور ممبر پاکستان بار جو ہے کونسل موجود ہے۔ سر اچھا یہ بتائیے گا، آئینی بحران تو پاکستان میں پہلے ہی آلریڈی ہے، دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کیا یہ جو ترمیمی آرڈیننس آنے جا رہا ہے اس میں وکلا کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، یہ آئینی ترمیم کے لیے لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ آج کی یہ اسمبلی لیجسلیٹو اسمبلی نہیں ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور دوسرا ان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ یہ آئینی ترامیم کر سکیں، کیونکہ نہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں دی تھیں، اور نہ ہی انہوں نے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو یہ اس کا ڈرافٹ بھی دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ آئین، میں نے پہلے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عملی طور پہ اس وقت معطل شدہ ہے، اور اس شہباز شریف نے جو کہ ہارا ہوا، اپنی سیٹ بھی ہارا ہوا ہے، اس وزیر اعظم نے کٹ پتلی حکومت نے ایسی ترامیم لانے کی کوشش کی ہے جس سے خرید و فروخت کا نظام تیز ہو جائے، ایم این ایز اور ایم پی ایس کا، جسے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ اچھا سر، اور دوسرا اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آزاد منش ججز جنہوں نے 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کوگنیزنس بھی لی، لیکن یہ قاضی فائدے سا اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا آج تک۔ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو روٹیشن دے کے باقی ہائی کورٹ کے اپنی مرضی کے ٹاؤٹ ججز جو ہیں ان کو لانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانے کے لیے، لیکن آج وکلا نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم نے کل ہم نے ریلیاں نکالی، پرسوں آپ کے سامنے، پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں، کراچی میں۔ کی اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہی۔ میں بتا رہا ہوں کیسے پریشر ڈیولپ کریں گے؟ میں آپ کس کو طرف جائیں گے؟ ایوان کی طرف جائیں گے، سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے، کہاں جائیں گے وکلا؟ دیکھیں، ہم سپریم کورٹ کی پروٹیکشن کے لیے، ہم آئین کی پروٹیکشن کے لیے ان سڑکوں پہ ہوں گے۔ اس میں پارلیمنٹ، یہ کل ہمارا جو کنونشن کرنے جا رہے ہیں، آپ کے ٹینور میں بھی 1 سال کنونشن ہی ہوتے رہے ہیں، کب ایکشن ہوگا؟ ایکشن بتا رہا ہوں نا، کہ یہاں پہ ریلیاں بھی نکلی، میرے دور میں بھی ریلیاں نکلی، اسی مال روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا، شاید وہ آپ بھول جاتے ہیں، میں نے یہاں پہ 4 ریلیاں نکالی اسمبلی ہال تک بھی، آئین کی سربلندی کے لیے۔ بٹ صاحب کے بھی دورے اپنا صدارت کے دوران ہم نے ایک اسمبلی ہال نہیں، ریگل چوک تک ہم نے ایک، ریلیوں سے نہیں، اب تحریک کا جو ہے نا، تحریک ہی کچھ انقلاب لائے گی، ریلیاں تو نہیں لا رہی۔ یہی تحریک ہے، یہی تحریک ہے۔ ہم نے کسی کا سر نہیں پھاڑنا ہوتا، وکیل نے آئین کی بات کرنی ہے، وہ عدالت میں کرے، وہ اسمبلیوں میں کرے۔ آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب کی سپیچ، وہ وکیل ہے نا۔ اس تحریک کا آغاز کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر سے بھی ہے، اسمبلی کے باہر بھی ہے، ان روڈز پہ بھی ہے۔ یہ منطقی انجام تک پہنچے گی۔ ایل ایف او کی جب تحریک چلی تھی نا، تو لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ دیکھیں، 3 سال ججز کو ایکسٹرا دیے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اچھے ججز بیٹھے ہیں تو ان کو کرنے دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایل ایف او کی تحریک میں بھی ابتدا کی کنونشنز کے ساتھ، وکلا کی اسٹرینتھ کنونشنز میں اکٹھی ہوتی ہے، اور وہی کنونشنز جو ہیں سول سوسائٹی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، سول سوسائٹی ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اس وقت انصاف لائر فورم آف پاکستان نے تمام طلباء کو بھی کال دی ہے، تمام ڈاکٹرز کو بھی کال دی ہے، تمام لیبرز کو بھی کال دی ہے، تمام اساتذہ کو بھی کال دی ہے، اور پوری عوام کو بھی یہ کال دی ہے کہ یہ غیر منتخب حکومت اب نہیں چل سکتی۔ پہلے انہوں نے
सियासी इस्तेहकाम लाना था वो नहीं ला सके, फिर इन्होंने मुआशी इस्तेहकाम लाना था वो नहीं ला सके, फिर लंदन प्लान को पूरा करने के लिए आइनी पैकेज दे के, आइनी पैकेज के नाम पे लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन हो रही है और वो अपनी मर्ज़ी के जजेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी जब ये मेथड इस्तेमाल किया गया, 3 जजेस में से सीनियरिटी में से जो सीनियर जजेस हैं उनमें से उनको तैनात किया गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उस वक्त भी कहा गया आपकी जानिब से कि हम सड़कों पर आएंगे और इस अमल को होने नहीं देंगे। वो अमल हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप सिर्फ वार्न करेंगे या आप निकलेंगे, क्या करेंगे? अब ये तो चीफ जस्टिस तैनात हो गई हैं, अब बताएं सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या करेंगे आप? अच्छा, होता क्या है, शेख रियाज साहब को भी इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया था, उम्र बढ़ा के, और उनको एक्सटेंशन दी, वो वापस हो गया। इसी तरह से हमने आइनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है। हम कभी ज़ुबानी दावे नहीं करते, हम जो कलम और जो हमारे काले कोर्ट की ताकत है उसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। काजी फायजी साहब ने वो पटिशन ही नहीं लगाई अभी तो तक। पटिशनें, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पटिशनें ही नहीं लगती तो कहाँ जाएंगे इंसाफ लेने, कहाँ जाएंगे आप? यही हम कहते हैं कि काजी फायजी साहब तो सारी पटिशनों के ऊपर बैठ गया हुआ है, कैसे निकालेंगे और पटिशनें? ये अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 26 तक जो है वो ये काली रात छट चुकी होगी, और उस वक्त इंशाल्लाह आज़ाद मनस जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कारकर्दगी देंगे और यही पटिशन्स लगेंगे। और जिसका का 3 माह कबल जो है वो उनका नोटिफिकेशन कर लिया गया, मंसूर अली शाह का अभी तक क्यों नहीं किया जा? वो उस वक्त उन्होंने फारिग करना था, पैरालाइज करना था उमरता बंदियाल साहब को, और इसलिए उस वक्त की हुकूमत यही थी, इन्होंने 3 महीने पहले कर दिया। यही तो हमारा मुतालबा है कि फिल फॉर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन किया जाए और वो आइनी चीफ जस्टिस होंगे। आइनी चीफ जस्टिस का मतलब ये है कि वो आइन के मुताबिक, आइन की सरबुलंदी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की आइन के अंदर दी गई हदूद और कयूद हैं उनके अंदर फैसले करेंगे, वो किसी की डिक्टेशन पे फैसले नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।